الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جو لوگ ہماری اس گفتگو کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، ان سب کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم مولانا سید ابوالعلا المودودی کی کتاب تجدید و احیاء دین کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ 120 صفحات پر مشتمل ایک مختصر سی کتاب ہے، 120 صفحات پر، لیکن اس میں کئی قبل مسیح قبل سے لے کر 20ویں صدی کے تمام حالات کا احاطہ ہے۔ تو یہ کتاب کئی علوم کی جامع ہے کہ تاریخ میں کیا کیا ہوتا رہا ہے، اور خاص طور پر یہ کتاب بحث کرتی ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے کیا کارنامے ہیں۔ تو ہوا یوں تھا کہ الفرقان لکھنؤ کا ایک خاص نمبر 1940 میں نکلا تھا، شاہ ولی اللہ نمبر، اور مولانا مودودی، مولانا ابوالحسن علی ندوی، مولانا مسعود عالم ندوی وغیرہ سے گزارش کی گئی تھی کہ وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے کارناموں پر روشنی ڈالیں۔ تو یہ ایک مختصر سا مضمون تھا، لیکن مولانا مودودی نے کیا یہ کہ اس میں پوری تاریخ تجدید بیان کر دی اور اختصار کے ساتھ چند لوگوں کا ذکر کیا، اور خاص طور پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جن کا انتقال 101 ہجری میں ہوا، اور اس کے بعد 4 ائمہ فقہ کا ذکر کیا، امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، اور اس کے بعد پھر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بعد ذکر کیا امام غزالی کا، جن کا ذکر اس میں بڑی تفصیل سے ہوا ہے۔ امام غزالی جو 450 ہجری میں پیدا ہوئے اور 505 ہجری میں انتقال کیے۔ اس کے بعد مولانا مودودی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جن کی پیدائش 661 ہجری کی ہے اور جن کا انتقال 728 ہجری میں ہوا۔ اور اس کے بعد پھر ابن تیمیہ کے بعد مولانا مودودی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل شہید اور پھر سید احمد بریلوی شہید رحمہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جنہوں نے بالاکوٹ کے میدان میں شہادت کا درجہ حاصل کیا۔ اور اس کے بعد سب سے آخر میں پھر وہ ذکر کرتے ہیں کہ اس تحریک کی ناکامی کے کیا اسباب تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نوٹس آپ کو بھیج دیے۔ کتاب آپ کے سامنے ہوگی، اور کتاب کھول لیجئے، اور کچھ نوٹس ہم نے آپ کو بھیجے ہیں، اور ان نوٹس کے اندر ہم نے یہ بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ
کے زمانے تک کون سے اہم واقعات پیش آئے، یعنی 101 ہجری تک۔ پھر بتایا ہے ان نوٹس میں 101 ہجری سے لے کر 505 ہجری یعنی 400 سال میں امام غزالی تک کیا واقعات پیش آئے۔ اور پھر ہم نے یہ بتایا ہے کہ امام غزالی کی 505 میں وفات ہوئی، وہاں سے لے کر 728 ہجری تک امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی وفات تک تقریباً 200 سال میں کیا واقعات پیش آئے۔ پھر شاہ ولی اللہ صاحب تک امام ابن تیمیہ سے لے کر کیا واقعات پیش آئے۔ پھر شاہ ولی اللہ صاحب سے لے کر سانحہ بالا کوٹ تک کیا ہوا، اور پھر سانحہ بالا کوٹ 1831 ہجری میں 1831 عیسوی میں پیش آیا، اور ہم 2020 میں ہیں تو تقریباً 200 سال ہونے والے ہیں۔ ان میں کیا اہم واقعات پیش آئے؟ تو یہ دین کی تجدید کیسے کیسے ہوتی رہی، اللہ تعالیٰ نے کیسے لوگ پیدا کیے مسلسل جن کے ذریعے ایمان کی آبیاری ہوتی رہی، اور امت مسلمہ نشیب و فراز سے گزرتی رہی اور خزان و بہار سے گزرتی رہی، تو ایمان کی بہار آتی رہی۔ ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے جنہوں نے اس دین کو اس کی اصل شکل دکھانے کی کوشش کی۔